اللہ رب العالمین۔ امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز صاحب جھنگوی مسجد پیپلیاں والی جھنگ صدر میں 14 فروری سن 1986 میں رافضیت کے کفریہ عقائد کا نوٹس اور دفاع صحابہ کانفرنس کی کامیابی کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وقال الله تعالى في مقام آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابه فليظهر العالم علمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ سامعین مکرم، دو تین جمعہ غالباً غیر حاضری کے بعد آج آپ سے پھر مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ درمیان میں جمعہ پہ غیر حاضری سے پیشتر میں نے جو گزارشات پیش کی تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کا عنوان یہ تھا
کہ ہر تحریک وقت بھی مانگتی ہے، مال بھی مانگتی ہے، جان بھی مانگتی ہے۔ اگر مال، وقت اور جان اپنے نیک مقاصد کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دی جائے تو یہ دی گئی قربانی دنیا میں بھی رنگ لاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا ثمرہ ملنا یقینی امر ہے۔ دنیا میں باطل تحریکیں بھی اٹھی اور آل حق کی تحریکات بھی آئیں۔ حق و باطل کا یہ معرکہ آج سے نہیں، اس دن سے جاری ہے جس دن سے اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ ایک طرف شیطنت آ گئی اور دوسری جانب اللہ کا حکم، اللہ کی جانب سے دی گئی ہدایات کو پھیلانے اور پہنچانے والے آ گئے۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے تب بھی آپ کو حق و باطل کی مارکا آرائیاں ملیں گی۔ آپ قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کی لاریب کتاب کا مطالعہ کریں گے جس کے الحمد سے والناس تک ایک ایک حرف پہ ایمان رکھنا ضروری ہے اور کسی بھی ایک حرف کا انکار کفر ہے۔ آپ اس لاریب کتاب کا مطالعہ کریں گے تب بھی آپ کو حق و باطل کی لڑائی اور ان کی مارکا آرائیاں نظر آئیں گی۔ ہر دور میں باطل نے اپنے پر پرزے کھولے اور حق نے اپنی ہمت سرخ کی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وقتی طور پر تحریک دب گئی، لیکن چونکہ اس کی بنیاد نیک نیتی پہ تھی، وہ بہرحال دوبارہ اٹھی۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ دوبارہ دب گئی، یا یوں کہہ لیجئے دبا دی گئی، لیکن اس تحریک نے اپنے اثرات چھوڑے، اس تحریک نے ایک ذہن دیا، اس تحریک نے افراد پیدا کیے، اور کچھ عرصہ بعد پھر تحریک نے جنم لیا اور کامیاب۔ یعنی اس قسم کی مثالیں آپ جب قرآن میں، تاریخ میں، احادیث پیغمبر میں، مورخین کے اقوال میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار ایسے حالات اور واقعات مل جائیں گے کہ تاریخ اٹھی،
یا پہلے ہی دن کامیاب ہو گئی، ایسا بھی ہوا، لیکن بہت کم۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ اس پہ قربانی دی گئی، مارے کھائی گئی، اور پھر جا کر کہیں تحریک نے کامیابی حاصل کی ہے۔ خالق ارض و سما نے بھی ارشاد فرمایا، احسب الناس کیا لوگ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ وہ ویسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، باوجود اس کے کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ یہ گمان غلط ہے۔ جس نے یہ کہا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، اس کے ایمان کی پرکھ کے لیے اس پہ آزمائشیں آئیں گی۔ یہ آزمائش کیوں آئے گی؟ ایمان تو وہ لے آیا، لیکن ایمان لانے کے بعد آزمائش میں کیوں گرا؟ بات کسی عام آدمی کی کہی ہوئی نہیں ہے، خالق ارض و سما کا اپنا ارشاد ہے کہ کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھ گئے کہ ایمان بھی لے آئیں اور پھر آزمائے نہ جائیں؟ یہ خیال غلط ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان تو ایک شخص لایا، ایمان لانے کے بعد اسے آزمائش کی بھٹی میں کیوں جھونکا جاتا ہے؟ اسے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب بھی کوئی شخص ایمان کی نگاہ سے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اسے کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی حقیقت تک پہنچنے میں۔ کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں، میں ایمان لایا ہوں، اس کے ایمان کی حقیقت دنیا کو کیسے معلوم ہو، اور ساتھ ہی یہ کہ ایمان کی قدر و منزلت کو عوام الناس پہ کیسے واضح کیا جائے۔ ایمان ایک دلی کیفیت ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن زبان سے اظہار کے باوجود دل کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی کہ جو کچھ زبان سے کہا جا رہا ہے کیا دل میں بھی یہی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں مومن ہوں، زبان سے کہہ رہا ہے، کیا واقعی مومن ہے؟ جو کچھ زبان سے کہتا ہے کیا دل اس کی تائید کرتا ہے؟ ایک تو بعض اوقات آزمائش اس لیے آتی ہے کہ جس شخص نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس کی حقیقت پبلک پہ کھل جائے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے دل سے کہہ رہا ہے، اور پبلک پر اس کی حقیقت، عوام پہ اس کی حقیقت کو منقع کرنے کے لیے، واش گاف کرنے کے لیے اس پہ مصیبتیں آتی ہیں، اسے آزمایا جاتا ہے، اور جب وہ آزمائشوں سے گزر کر بھی یہ کہتا ہے کہ آمنا، تو پھر دشمن کو بھی اس میں شک نہیں رہتا، وہ بھی اقرار کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی مومن ہے۔ اگر دل سے اس نے اس چیز کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو یہ اس حد تک قربانی کیوں دیتا؟ پھر مصائب و مشکلات سے گزرنے کے بعد ہر ایک شخص پر اس کے ایمان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، قربانی دینے کے بعد ایمان کی قدر و منزلت بھی ہر ایک پہ واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے
کہ جس دولت کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن اس دولت کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک شخص ایمان لانے کے بعد آزمائشوں میں مبتلا ہے، مختلف قسم کی پریشانی، مصائب و مشکلات کا اسے سامنا ہے، اور وہ ان مشکلات سے گزر کر ان مصائب کو جھیل کر بھی اپنے پروگرام موقف کو نہیں چھوڑتا، تو ہر ایک شخص پہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اتنی کوئی قیمتی دولت ہے کہ سب کچھ اس کے لیے قربان کیا جا رہا ہے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ اسی لیے خالق نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ یہ گمان کر کے کیوں بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش ہوگی، ان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، اور انہیں آزمانے کے بعد ایمان کی قدر و منزلت کو ہر خاص و عام پہ واضح کرنے کے بعد پھر اس کو ایک عروج ملے گا۔ اگر ثابت قدمی رہی، نیک نیتی رہی، ارادوں میں تسلسل نہ آیا، پروگرام میں غلط اخراج شامل نہ ہوئی، تو جس تحریک کا آغاز کیا جائے گا وہ تحریک ایک نہ ایک دن کامیابی تک پہنچ جائے گا۔ میرے محترم سامعین، میں نے آج سے 2-3 جمعہ قبل اسی عنوان پہ آپ کے سامنے کل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دیتے ہوئے گزارشات پیش کی تھی کہ ہر تحریک ایک وقت مانگتی۔ آج وہ کانفرنس جس کے لیے اس وقت میں آپ کو ترغیب دے رہا تھا، وہ کانفرنس پوری کامیابی کے ساتھ گزر چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ کانفرنس اس حقیقت کو ثابت کرے گی کہ جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا اجتماع حج کا اجتماع ہے، اور پھر حج کے بعد دنیا میں سب سے بڑا اجتماع ریونڈ کا اجتماع ہے۔ میں نے اسی طرز پہ کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دنیا میں ریونڈ کے اجتماع کے بعد سب سے بڑا اجتماع کل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس کا تھا۔ چنانچہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے کانوں نے بھی سنا کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں، آپ کے کانوں نے بھی یہی سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے یہ کیسے کہہ دیا تھا کہ ایسا ہوگا؟ اس لیے کہا تھا کہ مجھے اپنے خالق پہ بھروسہ تھا کہ اگر ہماری نیت نیک ہے، ہم ابو بکر، عمر، عثمان، اصحاب پیمبر، ازواج نبی، اطرت رسول، اولاد مصطفیٰ کے ساتھ اگر دل سے محبت رکھتے ہیں اور ہم نے اگر اپنے پروگرام کو نیک نیتی کے ساتھ شروع کیا ہے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ پورا ملک کل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس میں شمولیت کے لیے آمادہ نہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں اس تاریخ ساز کانفرنس کے اجتماع میں جمعے کی امامت سلطان الاولیاء حضرت مولانا خان محمد صاحب، جو آج کل تحفظ ختم نبوت کے عالمی سربراہ ہیں، جہاں وہ نماز کی امامت کرا رہے تھے، وہیں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ شیخ طریقت، راہبر کامل اور ہزاروں لوگوں کے مرشد حضرت مولانا غلام حبیب صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ جہاں آپ نے یہ منظر دیکھا وہاں آپ نے سینکڑوں علماء، بیسیوں سکالرز اور ملک کے گوشے گوشے سے اہل سنت والجماعت کا
جذبات کے ساتھ شریک ہونا بھی دیکھ لیا. آپ نے اہل سنت کی تڑپ کو بھی ملاحظہ کیا. اور الحمدللہ اس کانفرنس نے ایک تحریک کا آغاز کر دی ہے. پورے ملک سے خطوط کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے یا براہ راست جہاں مبارکبادی کے پیغام آ رہے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں انجمن سپاہ صحابہ کا قیام اور اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے لیے سر بکف ہونے کا پروگرام، وہاں یہ بھی اطلاع مل رہی ہے. اس کانفرنس نے ایک تاثر قائم کیا. سنی قوم کو بر وقت جاگنے کی دعوت دی. سنی قوم کو بر وقت اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا. بے شک اس پہ ہمارا وقت لگا، بے شک اس پہ سرمایہ بھی خرچ ہوا، لیکن پورے ملک کی سنی قوم بیدار ہو گئی. اہل سنت والجماعت نے آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر لیا کہ ہم نے آنے والے حالات میں کیا کرنا ہے. جہاں کانفرنس نے اپنے لوگوں کو غفلت کی نیند سے جاگنے پہ مجبور کر دیا، بیدار ہونے پہ مجبور کر دیا، جہاں کانفرنس نے اہل سنت کے لیے ایک لائن واضح کی، جہاں کانفرنس نے اہل سنت کو اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا، وہاں یہ کانفرنس دشمن کے لیے بھی ایک آنے والے حالات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. جہاں یہ کانفرنس اپنوں کے لیے مسرت کا باعث بنی، وہاں اس کانفرنس نے دشمن کے گھر صف ماتم بچھا دی. دشمن ہزار کوششیں کرے، ہزار تڑپے، ہزار ناچے، لاکھ دفعہ بکے، لیکن اس سے کل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. نعرہ تکبیر! اس کو تڑپنا چاہیے. اس لیے تڑپنا چاہیے کہ جس منافقت کے ساتھ دشمن انڈر گراؤنڈ کام کر رہا تھا، اب اسے فکر لاحق ہوئی ہے کہ شاید میری منافقت تشتزبام ہو گئی، شاید میرا دجل و فریب کھل گیا. جہاں دشمن اپنے کفریہ عقائد و نظریات پر پردہ ڈال کر سنی قوم سے رشتے ناطے گانٹھ رہا تھا اور ان رشتہ داریوں کے چکر میں سنی بیٹی کا ایمان برباد کر رہا تھا، ان رشتہ داریوں کے چکر میں جہاں وہ سنی نوجوان کے نظریات برباد کر رہا تھا، ان رشتہ داریوں کے چکر میں جہاں وہ اپنے ملعون مردے کا سنی مسلمان سے جنازہ پڑھوا رہا تھا، اب اس منافق کو اپنی منافقت کھلتی ہوئی نظر آئی. وہ چوک پہ ناچے تب بھی اس کی منافقت تشتزبام ہو چکی ہے، وہ گلیوں میں رقص کرے تب بھی اس کی منافقت کھل چکی ہے، وہ ہزار دفعہ ماتم کرے تب بھی وہ سمجھ چکے کہ سنی اب بیدار ہو گئے، اس نے غفلت کی نیند چھوڑ دی. بات تو کر لینے بات کر لینے دیجیے. ایسے نہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ معاذ زبان سے نعرہ نہیں، تمام نوجوان سپاہ صحابہ کے اپنی ماں سے دودھ معاف کروا لیں. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، بالکل واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، معاف کروا لیجیے، اپنی زندگی اور موت لکھ دیجیے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ جنگ یا پورے ملک کی زمین پر شیعہ کی زبان کو لوہے کی لگام نہ دے دی جائے. نعرہ تھوڑا، عملی کام زیادہ.
بظاہر سرگرمی تھوڑی، انڈر گراؤنڈ سرگرمی زیادہ، آپ کو کانفرنس نے ایک تحریک کا رخ دیا ہے، آپ کو کانفرنس نے ایک سبق دیا ہے، آپ کو کانفرنس نے جاگنے پہ مجبور کیے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اب آپ پوری طرح فل تیاری کر لیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہوتے ہیں اور شیعہ جارحیت کس قدر دنیا میں دندنانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ میرے محترم سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں کانفرنس اپنوں کے لیے باعث مسرت ہوئی، وہاں دشمن کے گھر صف ماتم بچھی۔ بعض لوگوں نے اس کانفرنس سے بلا وجہ اختلاف کرتے ہوئے اس کانفرنس کے اثرات کے بعد اپنے طور پہ الگ 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کرنے کی کوشش کی اور عظمت صحابہ کانفرنس کے عنوان سے اپنے پروگرام کو ترتیب دیا۔ آمنا چشمے ماں روشن دل ماں شاد۔ میں تو پھر بھی مسرت کا مظاہرہ کرتا ہوں، ہمارے ساتھ میں صحیح، اپنی سٹیج سے صحیح، لیکن تم جاگے تو صحیح، اس جگانے میں انصاف کرو، ہاتھ کس کا ہے؟ تمہاری گود میں انصاف ڈالتا ہوں، تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں جگایا کس نے؟ تمہیں عظمت صحابہ کانفرنس کے نام سے اشتہار چھاپنے اور اس کے لیے تیار ہونے کی دعوت کس نے دی؟ میں تو خوشی محسوس کرتا ہوں بالکل کہ آپ کو جاگنا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا مل کے چلے، اگر آپ لوگ نہیں آئے نہ صحیح، ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، صدیق کی صداقت کسی کی محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ نہیں آئے نہ صحیح، اپنی جگہ سے صحیح، لیکن جاگے تو ہو۔ اور صرف یہ نہیں، صدیق کا دشمن، اصحاب پیغمبر کا دشمن بھی مزید منافقت پہ اتر آیا، اسے بھی وفائے صحابہ کے نام سے اشتہار نکالنا پڑا۔ اس کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ صحابی پہ تبرہ کر کے کوئی اشتہار نکالے، اس کو بھی اس بات پہ کانفرنس نے مجبور کر دیا کہ وہ بھی صحابہ کا نام لے کے میدان میں آئے، اسے بھی کانفرنس نے جھکنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ بھی صحابہ کا نام لے اور صفائی دے میں صحابہ کو مانتا ہوں، وہ بھی کہے میں صحابہ کو مانتا ہوں۔ میں تو واضح طور پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر واقعی صحابہ کو مانتے ہو تو نزاع کی وجہ کیا ہے؟ اگر مانتے ہو تو 2 منٹ میں بات ختم ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ کل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس نے باطل کے پاؤں سے زمین کھینچ لی، اسے مجبور کر دیا، اس کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ اب اپنا تحفظ کیسے کر سکتا ہے۔ اسے یہ سیلاب نظر آیا ہے، اسے سنیت جاگتی ہوئی نظر آئی ہے، اسے ابو بکر و عمر کی ناموس کے محافظ جاگتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور اسے وہ نوجوان نظر آئے ہیں جو کفن پہن کے ابو بکر و عمر کی عزت ناموس کے لیے جان دینے کا پروگرام بنا کے آئے تھے۔ وہ اس سے غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ جو لوگ آج کفن پہن کے آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ کر چکے ہیں، اس لیے اب اسے کسی نہ کسی رنگ میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اور مزید مزیدار بات یہ ہے، میں آج تو زیادہ تفصیل سے کچھ عرض نہیں کر رہا، زندگی رہی تو آئندہ جمعہ میں بہت کچھ کہنے والا ہوں۔ اس وقت تک وفائے صحابہ کانفرنس بھی ہو چکی ہوگی، اس وقت تک عظمت صحابہ کانفرنس بھی ہو چکی ہوگی، اس وقت تک اور بھی بہت سارے حالات سامنے آ چکے ہوں گے آئندہ جمعہ تک، اور یہ بھی سامنے آ چکا ہوگا کہ جنگ کی انتظامیہ ہمارے 10 مارچ کے پروگرام کو برداشت کرنے کا ہاضمہ لیے بیٹھی ہے یا وہ ہمارے مطالبات ماننا چاہتی ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی آئندہ جمعہ تک آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور پھر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے میں آئندہ جمعہ اپنا تبصرہ کروں گا۔ اگر آپ حضرات مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، دلی تڑپ کے ساتھ بر وقت آئے تو انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کرنا چاہتا ہوں، نوٹس لینا چاہتا ہوں تمام حالات و واقعات کا۔ آج تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ کا سر خوشی سے اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، مسرت سے جھک جانا چاہیے، شکرانے کے آپ کو سجدے ادا کرنے چاہیے
کہ اللہ نے اہل سنت کی لاج رکھی اور اتنی بڑی کانفرنس جس کے متعلق دور دراز سے آنے والے علماء یہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہتے ہوئے واپس گئے کہ آج تک اس عنوان پر اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے عنوان پر آج تک اتنی بڑی کوئی کانفرنس پاکستان کی زمین پہ نہیں ہوئی. یہ ہر عالم کہتا گیا، ملک کے ہر گوشے سے آنے والے سنی حضرات کہتے ہوئے واپس لوٹے کہ اتنی بڑی کانفرنس پاکستان کی زمین میں نہیں ہوئی جتنی بڑی کانفرنس کے یہ تھی. یہ کیوں اس قدر لوگ تڑپ کے ساتھ آئے؟ میں سمجھتا ہوں اصحاب رسول کی کرامت تھی. موسم بالکل ٹھیک ٹھاک، موسم میں کوئی خرابی نہیں آئی، لوگ تڑپ کے ساتھ آ رہے ہیں، کفن پہن کے ساتھ آ رہے ہیں اور کھلے میدان میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. اور پھر اس قدر کہ اتنے بڑے اجتماع کو صرف اللہ اکبر سے کنٹرول کر لیا گیا. اللہ اکبر کی آواز آئی، پورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا. یہ سارا کا سارا اجتماع للہیت کے ساتھ آیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے وہ اس میں شامل ہوئے تھے. لیکن دشمن کے لیے تو بہرحال یہ خطرہ ہے، اور میں اسے کہتا ہوں کہ بالکل خطرہ ہے تیرے لیے. کہنا چاہیے مجھے، یہ نہیں کہنا چاہیے، بالکل خطرہ ہے. مت محسوس کر کہ تو امن میں ہے، مت محسوس کر کہ تیرے بھونکنے یا بک بک کرنے سے اب یہ تحریک رک جائے گی. قتل نہیں رکے گی. بعض لوگوں نے دیوبندی کا کہا، تم نے عمر کو کافر لکھا اس لیے تمہیں کافر کہا، تم نے اس قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہا اس لیے ہم نے تمہیں کافر کہا، اور تم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھی لکھا، حیدر کرار کو مبصر لکھا اس لیے ہم نے تمہیں کافر کہا. ہم نے کافر کہا دلال کے طور پر، ہم نے کافر کہا اپنا ایمان سمجھ کر کہ واقعتاً جب تم کافر ہو تمہیں کہنا چاہیے، لیکن تم نے کہا ہے کراس کیس کے طور پر. میرے محترم سامعین، کراس کیس کا لفظ میں نے استعمال کیے ہیں. کراس کیس کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کی تو آپ نے واقعی ہڈی توڑی ہے اور اس نے رپٹ درج کرائی، واقعی کرائی، اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، اس کا سرٹیفکیٹ صحیح تھا، اس نے پرچہ صحیح درج کرایا، پولیس پرچہ رجسٹرڈ کر کے آپ کے پیچھے لگی گرفتاری کرنے کے لیے. اب کسی عیار نے مشورہ دیا کہ واقعی کیس تو تمہارے پر ہے، اس کا توڑ چاہیے. تم نے بوتل میں انگلی ڈال کے اپنی انگلی توڑ لی، مکہ مار کے اپنا دانت توڑ لیا، یا کسی بلیڈ سے اپنے کسی جسم میں کہیں زخم کر لیا، اور پھر تم بھی رشوت دے کے سرٹیفکیٹ دوسرا فریق بھی لے آئے ڈاکٹر سے کہ مجھے اس نے مارا ہے، تاکہ کراس کیس تھانے میں آئے اور اس کے بعد لوگ سنوں پہ مجبور ہو جائیں. تو دنیا جانتی ہے کہ کراس کیس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. کراس کیس دجل پہ مبنی ہوتا ہے، کراس کیس فراڈ پہ مبنی ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اگر دیوبندی واقعی کافر تھے تم نے اس سے پہلے کیوں نہ کہا؟ میں تمہیں 15 سال سے کافر کہہ رہا ہوں، تم نے اس سے پہلے کیوں نہیں کہا؟ آج تم اس لیے کہتے ہو کہ شاید اس طرح کہنے سے دیوبندی نسائی، شاید اس طرح کہنے سے اہل سنت کی تحریک رک جائے گی. حاشا وکلا، نہیں رکے گی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم پاکستان کی کسی زمین پہ جیسے تم نے دیوبندی کافر لکھے اسی طرح اپنے عقیدے کے مطابق کسی صحابی کو لکھ کے دکھاؤ، پھر تمہارا اور ہمارا میدان ایک ہے. تمہارے ملعون مجتہد باقر مجلسی ٹھہریے، تمہارے ملعون مجتہد باقر مجلسی جہنی لعین نے جلال العیون میں لکھے کہ عمر کافر ہے، جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. تم اس ملعون کے مطابق
اعلانیہ عمر کو کافر کہہ دکھلاؤ، پھر سنیت کی قوت کا مظاہرہ دیکھو۔ تمہاری ٹانگ ٹھہریے، تمہاری ٹانگوں سے پکڑ کے اگر کتوں کے آگے نہ ڈلوا دیا جائے تو حق نواز نام نہیں ہے۔ یہ کہتے ہو خیر جب بات کر اور ڈال کر لین دیں۔ میرے محترم سامعین، دیوبندی کو کافر کہو، حق نواز کو کہو، یہ تو چھوٹی بات ہے۔ جب تم نے نبی کے صحابہ کو معاف نہ کیا، تم نے پیغمبر کی ازواج کو معاف نہ کیا، تمہیں قرآن کے انکار کرنے سے شرم نہ آئی، اب اگر تم ہمیں کہتے جاؤ ہمیں اس پہ غصہ نہیں آئے گا، ہم نے اپنی ذات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اصحاب رسول کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے؟ اونچی آواز سے، اس سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تم چیختے ہو کہ تمہیں معلوم ہوا، اب تمہارا دجل اور فریب تشتزبام ہو رہا ہے۔ مزید کہنا چاہتا ہوں، میرا سر تو آج مسرت سے، خوشی سے بلند ہے کہ کانفرنس بڑے بڑے اثرات چھوڑ گئی۔ کانفرنس میں بہت سارے مسائل منوائے، شیعہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ایک اشتہار چھپا ہے، آپ نے کتنے کیا اشتہار؟ آپ لوگوں نے بھی وہ اشتہار شہر میں لگا ہوا پڑا ہوگا، اگرچہ انہیں عام جگہوں پہ اس اشتہار کو لگانے کی جرت نہیں ہو سکی، تاہم کہیں کہیں خفیہ خفیہ تھوڑی تھوڑی جگہ انہوں نے وہ اشتہار لگایا ہے۔ مجھے کسی ساتھی نے وہ اشتہار دیوار سے اکھیڑ کے دیا ہے۔ اشتہار نے تو فیصلہ ہی کر دیا، اشتہار نے تو ایک بڑی عظیم فتح حاصل کر دی، قلم دشمن کا، تحریر دشمن کی، سیاہی دشمن کی صرف ہوئی، لیکن موقف حق نواز کا ثابت ہو گیا۔ ابھی اشتہار آپ کے سامنے آ رہا ہے، دیکھیے تو صحیح۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا سر تو خوشی سے بلند ہے۔ اللہ تو کتنا بڑا مہربان ہے، تو کتنا بڑا عظیم ہے کہ تو نے دشمن کی زبان سے، دشمن کی قلم سے میرے موقف کو واضح کروا دیا۔ یہ اشتہار یہ اشتہار آپ کے سامنے ہے، توجہ کیجیے۔ میں نے بڑی ضروری بات اسی پہ کہہ کے آج کی گفتگو کو ختم کرنے اور باقی آئندہ۔ اشتہار آپ کے سامنے ہے، اشتہار پہ سرخی ہے، انگریز بہادر کی پیداوار دیوبندی شریعت کے عقائد فاسدہ۔ ابھی نعرہ نہیں لگانا، بات سننی ہے غور سے، نعرے بات بالکل سکون کے ساتھ، بغیر کوئی حرکت کیے اس عنوان کو پڑھنا اور سوچنے اور پھر اگلی بات پہ غور کرنا۔ انگریز بہادر کی پیداوار دیوبندی شریعت کے عقائد فاسدہ۔ یہ تو میں آئندہ جمعہ بتلاؤں گا کہ انگریز کا ٹوڈی کون تھا، یہ میں بتلاؤں گا کہ انگریز کے خلاف جنگ کس نے لڑی، یہ میں بتلاؤں گا کہ انگریز کے خلاف جنگ لڑنے والی تاریخ آج کن لوگوں کا نام لیتی ہے اور کن کو انگریز کا ٹوٹ لکھتی ہے۔ یہ تو آئندہ جمعہ صحیح، آج میں اس پہ تو تبصرہ نہیں کرتا، لیکن یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہیڈنگ آپ پڑھیں اور اس ہیڈنگ پہ غور کریں۔ انگریز بہادر کی پیداوار دیوبندی شریعت کے عقائد فاسدہ۔ گویا کہہ یہ رہا ہے کہ دیوبندیوں کو انگریز نے پیدا کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ دیوبندیوں کی شریعت کے فاسد عقائد ہیں، اور وہ عقائد فاسدہ کون سے؟ نیچے اس کو لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ بھی دیوبندیوں کی شریعت کا فاسد اور غلط عقیدہ اور انگریز کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ عقیدہ بھی ان کا فاسد عقیدہ اور انگریز کا پیدا کیا ہوا ہے۔ میں آج اس پہ بھی بات نہیں کرتا کہ جن چیزوں کو اس اشتہار میں کتب کے حوالے سے لکھا گیا ہے، کیا وہ ساری کتابیں صرف دیوبندیوں کی بھی ہیں یا ان کتابوں سے بریلویوں کا بھی کوئی تعلق ہے؟ میں ابھی آج اس سے بھی بات نہیں کرتا، یہ بھی آئندہ جمعہ
کہ جتنی کتابیں نیچے لکھی ہوئی ہیں وہ صرف دیوبندیوں کے نام کے ساتھ لکھی کیوں ہیں؟ کیا بریلوی علماء ان کتابوں کو نہیں مانتے؟ کیا فتاوی قاضی خان دیوبندیوں کا ہے یا بریلویوں کا بھی ہے؟ کیا شرح فقہ اکبر دیوبندیوں کی ہے یا بریلویوں کی بھی ہے؟ کیا عائشہ صدیقہ کے ساتھ دیوبندی ایمان رکھتے ہیں یا بریلوی بھی رکھتے ہیں؟ یہ بھی سوال میں آئندہ جمع کروں گا کہ بریلویوں کو چھوڑا کیوں گیا، صرف دیوبندیوں کا نام کس دجل کے ساتھ لیا گیا ہے؟ یہ بات بھی آئندہ جمعہ۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اشتہار چھاپنے والے شیعہ کہتے یہ ہیں کہ جتنے عقائد ہم نیچے درج کر رہے یہ گندے عقیدے، فاسد عقیدے اور دیوبندی شریعت کے عقیدے ہیں۔ میں آج اس پہ تو بحث کر نہیں رہا کہ یہ عقیدے ہمارے ہیں یا نہیں ہیں تو کیسے ہیں، کس کتاب میں ہیں، صحیح لکھی ہے یا غلط لکھی ہے۔ میں آج 1 منٹ کے لیے اس بات پہ بحث کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے لکھا اس پہ تبصرہ کیے بغیر آپ نے اسی میں یہ بھی لکھے کہ دیوبندی شریعت میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو گالی دینا کفر نہیں ہے۔ گویا یہ عقیدہ ہمارا ہوا۔ توجہ رہے ذرا، بڑی کام کی بات ہے، ہر انسان کو کام دے گی اگر آپ نے یاد کر لی۔ گویا اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر عمر کو گالی دینا کفر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہوا دیوبندی شریعت کا، اور عقیدہ ہوا غلط، عقیدہ ہوا فاسد۔ گویا ابو بکر عمر کو گالی دینا کفر نہیں ہے، یہ عقیدہ تو غلط ہے، اور صحیح عقیدہ یہ ہوا کہ ان کو گالی دینا کفر ہے۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ اللہ قربان، صدیق قربان تیری صداقت پہ کس دشمن کی قلم سے لکھا جا رہا ہے کہ تجھے گالی دینا کفر ہے؟ نہیں سمجھے، اب بھی نہیں سمجھے، پھر سمجھاؤں؟ دوبارہ غور کیجئے۔ یہ کہتا ہے دیوبندیوں کے فاسد عقیدے، دیوبندیوں کے فاسد غلط عقیدے، ان غلط عقیدوں میں ایک غلط عقیدہ یہ بھی لکھتا ہے، کہتا ہے دیوبندی شریعت میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو گالی دینا کفر نہیں ہے، کفر نہیں ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہوا نا، اونچی آواز سے، یہ عقیدہ فاسد ہوا نا، یہ عقیدہ انگریز کا پیدا کردہ ہوا نا۔ تو جو عقیدہ صحیح ہے وہ کیا ہوگا؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، جو عقیدہ صحیح ہے وہ کیا ہوگا؟ جو ابو بکر عمر کو گالی دے وہ، اور اونچی آواز سے، جو ابو بکر عمر کو گالی دے وہ، تو کودتے کیوں ہو، ناچتے کیوں ہو؟ میری شریعت میں تو یہ غلط عقیدہ ہے، تم مجھے الٹا تانا دو کہ بھائی تمہارے ہاں تو ابو بکر عمر کے گستاخ کو کافر نہیں کہا جاتا، جبکہ کافر کہنا چاہیے۔ تو میں تو وہی بات کر رہا ہوں نا پھر جو تم بھی مانتے ہو۔ تم تو کہتے ہو کہ کافر کہنا چاہیے۔ اب رہی یہ بات، اگر شیعہ کی دھڑی کے حساب سے وہ کتابیں میدان میں لا کے نہ رکھ دوں جس میں ابو بکر عمر کو گالی دی گئی ہے تو مجھے گولی مار دی جائے، اور اگر ابو بکر عمر کو تم نے گالیاں دی، تم نے لکھی، تحریر کی، تو اپنے عقیدے کے مطابق ان لکھنے والوں کو کافر کہو، ان لکھنے والوں کو کافر مانو، ان لکھنے والوں کو مرتد سمجھو، ان لکھنے والوں کے جہنمی ہونے کا اعلان کرو۔ تسی دے رات اپنی ساری آل اولاد نہیں دسے ہونے، اسی اشتہار چھاپ رہے اور ویکھ دے، بس گیا حق نواز، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے جوڑوں سے نہیں نکلتا۔ تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں فہم نہیں ہے۔ میرا شیخ، میرا استاذ وہی چیلنج تمہیں کر گئے ہے جو حق نواز نے کیا تھا۔ لاکھوں کے اجتماع میں، توجہ، لاکھوں کے اجتماع میں علامہ توسوی کس کا شاگرد ہے؟ آپ کے نوٹس میں آنا چاہیے، امام اہل سنت عبد الشکور لکھنوی کا شاگرد ہے۔ توسوی کو تیار لکھنوی نے کیا، توسوی نے تیار حق نواز کو۔ توسوی ہی تو یہ کہہ گئے ہیں یا خمینی و خامنائی کو پاکستان لاؤ، توسوی مناظرہ کرتا ہے، یا حکومت انتظام کرے، توسوی ایران جاتا ہے۔ آج توسوی کا یہ ادرا رواکار مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ ہمیں ایران پہنچانے کے انتظامات کرے۔ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے۔
اور اونچی آواز سے ہم خمینی سے بحث کرنا چاہتے ہیں. ہم خمینی کی عدالت میں جو عدالت اس نے تجویز کی ہے اس عدالت میں کیس لڑنا چاہتے ہیں. ہم سعودیہ کی عدالت میں حرمین شریف میں کیس لڑنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی شرعی عدالت میں کیس لڑنا چاہتے ہیں. دو ٹکے کے گنڈے بدماش اور جنگ کے گندا کیڑے اگر کہیں کہ ہم بات کرتے ہیں تو تمہاری ویلیو کیا ہے؟ تم پوزیشن کون سی رکھتے ہو؟ تاریخ کا آغاز تمہارے خلاف ہو چکا ہے اور اس کا پہلا وار یہ ہے کہ تم نے مان لیا کہ ابو بکر و عمر کو گالی دینا. اونچی آواز سے کس نے مانا؟ اور اونچی آواز سے کس نے مانا؟ اور بلند آواز سے. اگر تمہارے اس اشتہار کا یہ مطلب نہیں ہے تو ثابت کر دو دنیا کی کسی عدالت میں. میں پھر عدالت کا چیلنج کرتا ہوں. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اور اونچی آواز سے یہی مطلب نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ پھر یاد کیجیے اس کو. ہر سنی اس عبارت کو آگے پھیلائے کہ شیعوں نے لکھا ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ غلط ہے. کون سا غلط عقیدہ؟ کہ ابو بکر و عمر کو گالی دینا کفر نہیں ہے. یہ عقیدہ غلط ہوا نا؟ اونچی آواز سے یہ عقیدہ اور بلند آواز سے یہ عقیدہ یہ غلط عقیدہ شیعہ کہتے ہیں کس کا ہے؟ اور اونچی آواز سے. تو صحیح عقیدہ کون سا ہوگا؟ ابو بکر عمر کو گالی دینا یہ صحیح عقیدہ ہے نا؟ اونچی آواز سے. تو حق نواز تو صحیح عقیدہ کا پرچار کر رہا ہے نا؟ یا غلط عقیدے کا پرچار کر رہا ہے؟ صحیح عقیدے کا پرچار کر رہا ہوں نا. رہی یہ بات کہ جس فقہ اکبر سے یہ حوالہ نقل کیے گئے وہ جہاں دیوبندی اس مصنف کے قائل ہیں وہی بریلوی بھی اونچی آواز سے وہی بریلوی بھی قائل ہیں. اور بریلوی تمہارے بھرا ہیں تمہارے بھائی ہیں. تو تمہارے بھائیوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں سمجھ آئے نہیں سمجھ. تمہارے بھائیوں کا بھی یہ عقیدہ غلط ہوا نا؟ تمہارے وہ بھائی بھی انگریز کی پیداوار ہوئے نا؟ اونچی آواز سے تمہارے وہ بھائی بھی انگریز کی پیداوار ہوئے. تو بھائی تمہارے پیدا ان کو انگریز کرے تانا مجھے دیتے ہو؟ ان کو تو تم بھی بھائی کہہ رہے ہو. میرے محترم سامعین اس کتاب کا مفہوم مطلب عبارت کا جواب کیا ہے کیا نہیں آئندہ جمعہ پہ پینڈنگ رکھتا ہوں. لیکن آج میں نے اس کو 1 منٹ کے لیے تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم نے لکھا ابو بکر و عمر کو گالی دینا کفر نہیں ہے یہ عقیدہ غلط ہے. ابو بکر عمر کو گالی دینا کفر نہیں ہے یہ عقیدہ غلط ہے. تو صحیح عقیدہ شیعہ کے ہاں کیا نکلا؟ گالی دینا اور اونچی آواز سے گالی دینا کفر ہے. تو بات صاف ہو گئی. اگر میں تمہاری کتابوں سے ابو بکر و عمر کو دی گئی گالیاں ثابت کر دوں تو تم ہمارا فتویٰ کفر تسلیم کر لو. اور اگر تمہاری کتاب میں ابو بکر و عمر کو گالی نہ دی گئی ہو گالی نہ دی گئی ہو تو میں ابو بکر و عمر کو عمر کے منکر کو ان کے گستاخ کو کافر کہتا ہوں نا. وہ تم نہیں ہوگے کوئی اور ہوگا. ٹھیک ہے یہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ اشتہار میرے حق میں گیا یا ان کے حق میں گیا؟ ایسا بولتے ہیں یار. اشتہار نے ہمیں کوئی نقصان دیا یا پھیرا؟ اور اونچی آواز سے پھر ساتھ آج یہ بھی کہتا ہوں شیعو اگر تمہیں واقعی اپنا ایمان پیارا ہے اور ہم تمہیں کافر کہتے ہیں تو تمہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں اور تم اس کے عوض میں حق نواز کو برا کہتے ہو تم اس کے عوض میں ناچتے ہو اور ساتھ ہی تم بریلوی دوستوں کو اپنا بھائی کہتے ہو. تو اگر بریلویوں نے بھی تمہیں کافر کہا ہو تو پھر اکیلا میرے خلاف بھونکنا کیا مانا ہے؟ ان باپوں کے خلاف بھی بھونکو. ٹھیک ہے اسی آواز سے. اگر بریلویوں نے بھی شیعوں کو کافر کہا ہو پھر بولیے تو صحیح. بریلویوں نے شیعوں کو کافر کہا ہو کافر لکھو اور پھر شیعہ ان کے خلاف نہ بولیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ شیعوں کو اس کا تو غصہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے. ان کو تو حق نواز سے کوئی اور رنجش ہوگی جس کو میں نہیں سمجھ سکا کہ کیا ہے. اگر اس بات پہ آپ کو ناراضگی ہے
کہ حق نواز کافر کہتا ہے تو حق نواز نے اپنے پاس سے تو کافر نہیں کہا. آؤ اگر مولانا احمد رضا خان کے فتاوی رسویہ میں تمہیں کافر نہ کہا گیا ہو, حق نواز کو گولی مار دی جائے. احمد رضا خان بریلوی نے یہ الفاظ نہ لکھے ہوں کہ شیعہ کا بڑا ہو یا چھوٹا, مرد ہو یا عورت, بچہ ہو یا جوان, علی الاطلاق قطعاً یقیناً خارج از اسلام ہے. اگر احمد رضا خان بریلوی کا یہ فتویٰ نہ ہو تو میں اکیلا مجرم, اور اگر یہ فتویٰ ہے تو تمہارے بڑے بھائیوں نے تمہیں کافر کہا ہے, ان بھائیوں سے پہلے لڑو کہ تمہارے ہیں. میں تو تمہارا غیر ہوں, میرے ساتھ بعد میں لڑنا. غیر تو مخالفت کرتے رہتے ہیں, بھائیوں سے کیوں نہیں فتویٰ واپس کراتے ہو؟ شیعہ زور لگائے بریلویوں سے فتویٰ واپس کروائیں, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے شیعہ طاقت صرف کریں, شیعہ زور لگائیں بریلویوں سے اس فتوے کا رجوع کروائیں. بریلوی لکھ دیں شیعوں کو کہ ہم احمد رضا خان کا فتویٰ واپس لیتے ہیں, ہم تمہیں کافر نہیں کہتے, ہم تمہیں کافر نہیں مانتے, وہ فتویٰ واپس لے لیں, اس کے بعد تم صرف ہمارے ساتھ لڑو. پھر تو کوئی جواز ہے, لیکن اس کا کیا جواز ہے؟ کافر تمہیں حق نواز کہے اس سے تو لڑو, کافر تمہیں احمد رضا خان بریلوی کہے اس کو بڑا بھائی کہو, یہ میری عقل نہیں مان سکتی. یہ بے انصافی کیوں ہے؟ نمبر 3, دیوبندی بریلویوں نے جہاں آپ کو کافر لکھا اور کہا, ان کے جید علماء نے کہا, وہاں علماء اہل حدیث نے بھی آپ کو کافر کہا ہے. الاعتصام لاہور سے جمعیت اہل حدیث کا ذمہ دار رسالہ ماہوار نکلتے, اس میں سوال ہے کہ شیعہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ شیعہ قطعاً یقیناً خارج از اسلام اور کافر ہیں. آئندہ جمعہ میں الاعتصام بھی پیش کروں گا, آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں مولانا احمد رضا خان کا فتاوی رسویہ بھی پیش کروں گا, آئندہ جمعہ میں فتاوی قاضی خان بھی پیش کروں گا. لوگ کہتے ہیں شاید حق نواز کہتا ہے, پاگل ہو تم, میں اپنے پاس سے نہیں کہتا, ان کو پوری امت کافر کہہ رہی ہے. بریلوی بھی کافر کہہ رہے ہیں, دیوبندی بھی کافر کہہ رہے ہیں, اہل حدیث بھی کافر کہہ رہے ہیں. تم تو کراس کیس کے طور پہ بھونکتے ہو. اگر تم میں ایمان ہے تو جس نے تم کو کافر کہا ہے, اگر اس کے جواب میں کافر ہی کہہ لیں تو تم بریلویوں کو بھی کہو کہ انہوں نے بھی تمہیں کافر کہا ہے, تم اہل حدیثوں کو بھی کہو کہ انہوں نے بھی تمہیں کافر کہا ہے. پھر مزہ ہے نا لڑائی کا, ٹھیک ہے یہ نہیں ہے؟ اونچی آواز سے. لیکن میں نے تو عرض کیا کہ تم اتنے بد فطرت ہو, تم نے عمر بن خطاب کو کافر لکھا ہے, تم نے عائشہ صدیقہ کو گستاخ رسول لکھا ہے, اور جھگ میں وہ کتاب چھپی ہے. آج تم چیمہ جبی ہوتے ہو کہ تمہارا نوٹس کیوں لیا گئے, تمہیں للکارا کیوں گئے, تمہاری منافقت کو کھولا کیوں گئے, تمہارے دجل و فریب کے پردے کو چاک کیوں کیا گئے. لیکن یہ دجل و فریب کا پردہ چاک ہوگا, ہر قیمت پہ چاک ہوگا. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور اونچی آواز سے میں آپ سے پوچھتا ہوں, سنیوں سے پوچھتا ہوں, سنی کہتے ہیں حق نواز اس قدر شدت کیوں؟ میں تمہاری غیرت کو للکارتے ہوئے, اپنے ملک کی حکومت کی غیرت کو للکارتے ہوئے کہتا ہوں, کیا حق الیقین شیعہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا اس کا مصنف شیعہ نہیں ہے؟ کیا اس کو ترتیب دینے والا شیعہ مجتہد باقر مجلسی نہیں ہے؟ کیا شیعہ اس کو اپنا امام مختار رہنمان نہیں مانتے؟ کیا شیعہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت نہیں ہے؟ کیا شیعہ اسے حجت الاسلام اور شریعت مدار نہیں کہتے؟ کیا شیعہ اسے مجتہد العصر والزمان نہیں مانتے؟ جب وہ سب کچھ مانتے ہیں اس باقر مجلسی کو, تو یہی ملعون اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتے ہیں کہ شیطان کی علی سے ملاقات ہوئی. میں نے کانفرنس میں بھی یہ حوالہ بیان کیا تھا. آج سنیو, تمہیں غیرت دلانے کے لیے پھر عرض کرتا ہوں, وہ بڑا بے غیرت سنی ہوگا, وہ بڑا بددینت سنی ہوگا, وہ بڑا بے زمین سنی ہوگا, وہ بڑا مشکوک سنی ہوگا جو ان حوالہ جات کے سننے کے بعد بھی کسی راستی ملعون کا جنازہ پڑھے. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ؟ اونچی آواز سے اپنے ضمیر کی آواز بلند کر, توجہ کر. لکھتے ہی جب باقر مجلسی کہتا ہے شیطان سے علی کی ملاقات ہوئی, علی نے کہا شیطان تجھ سے بڑا کائنات میں ملعون کوئی نہیں ہے. شیطان نے علی سے کہا علی تجھے غلطی لگی ہے, مجھ سے یہی بات میں نے اللہ سے کہی تھی کہ مجھ سے زیادہ تیری مخلوق میں کوئی نہیں, کوئی بدبخت اور جہنمی نہیں. تو اللہ نے مجھے کہا کہ شیطان نہیں, تو مغالطے میں ہے, جا دروغہ جہنم کے پاس
उससे ये कह कि वो तुझे जहन्नम के उस तबके में ले जाए जिस तबके में तुझसे भी दो बड़े लईन, तुझसे भी दो बड़े जहन्नवी, तुझसे भी दो बड़े बदकिरदार जल रहे हैं। आगे शैतान कहते हैं कि मैं फिर दरोगा जहन्नम के साथ मिलके उस तबका जहन्नम में गया, मैंने देखा कि उसमें अबू बकर उमर मुझसे दो बड़े बदबख्त चल रहे हैं। उसी आवाज से लानत की मैं ये कहना चाहता हूं, हक निवास ने ऐसे खेल नहीं खेला। तुम्हारे घर को खंगालने के बाद आवाज उठाई है, क्या बाकर मजलसी तुम्हारा नहीं, क्या हक्कुल यकीन तुम्हारी नहीं, क्या तुमने हमारे ईमान पे छुरियां नहीं चलाई, क्या अबू बकर उमर को तुमने शैतान से भी बड़ा जहन्नवी और नहीं लिखा। इन वाक़यात के बाद हमसे तवक्को करते हो कि तुम्हारे साथ रवादारी होगी, हम तुम्हारा रास्ता रोकेंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान अलग होंगे, तुम्हारे मोहल्ले अलग होंगे, तुम्हारी नस्ल अलग होगी, तुम्हारा दीन अलग होगा और है, तुम्हारी शरीयत अलग होगी और है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से मेरे मोहतरम सामीन, मैं कहना यह चाहता हूं, मुझे अपने बहुत सारे हजरात से इख्तिलाफ है। बाद लोग कहते हैं शियों से ज़कात ली जाए, मैं कहता हूं मत ली जाए। ठीक है, आप भी कहते होंगे ली जाए, मैं कहता हूं हो सकता है मेरे साथ बहुत सारे हजरात इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन मैं दस्तबस्ता उनसे भी माफी मांगूंगा, आपसे भी माफी मांगूंगा, उनके पांव भी पकड़ लूंगा, आपके पांव भी, कि सोच अपनी अपनी है। मेरी एक सोच है, मैं पेश करता हूं, आप इसकी तरदीद कर दें। ठीक है या नहीं? मेरी सोच ये है कि शियों से ज़कात मत ली जाए, उशर ऊंची आवाज से ज़कात ली जाती है मुसलमानों से, नहीं समझ आई? उशर लिया जाता है मुसलमानों से। मैंने कहा है कि तुम अपने आप को कादियानी, मजूसी और ईसाई और चूड़ों की लिस्ट में लिखवाओ। बैंकों में लिस्ट लगी हुई है, ज़कात देने वाले कौन, ज़कात न देने वाले, नहीं समझ आए? ज़कात देने वाले न देने वाले, देने वालों में एक ही खाना है मुसलमान, और कोई खाना नहीं, एक ही खाना है। और जहां है न देने वाले, वहां खाने हिंदू, ईसाई, मजूसी, सिख, पारसी, कादियानी, बहाई बिरादरी है। मैं पागल हूं कि मैं कहूं तुमसे ज़कात ली जाए? अल्लाह ने तुम्हें चूड़ों की लिस्ट में लिखवा दिया है, मैं तुम्हें मुसलमानों के खाते में कैसे लाऊं? मत ली जाए ज़कात, इस तहरीक का आगाज कर दो। हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि शियों से ज़कात ली जाए, ज़कात मुसलमान से ली जाती है, काफिर से नहीं ली जाती। ठीक है, न इनको ज़कात दी जाए ना ली जाए, ना हमारी ज़कात ये खाएं और ना हम इनका गलीज पैसा, मुते से हासिल शुदा पैसा खाना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं है, मुते से हासिल शुदा नहीं है जी। मर्द भी ज़कात देते होंगे, औरतें भी देती होंगी या नहीं? क्या ख्याल है आपका? मेरे मोहतरम सामीन, मैंने इश्तिहार पे एक बात की है जिसको मैं ज़हन नशीन करके अपनी मारूजात खत्म करना चाहता हूं। वो बात आपके ज़हन नशीन हुई है या नहीं हुई? हो गई? 10 मार्च के लिए आप तैयार होंगे? जो तैयार होंगे हाथ खड़ा करें। मेरी इंतजामिया से दरखास्त है कि हमाकत का सबूत मत दो। 10 मार्च तुमसे नहीं संभाली जाएगी। 10 मार्च का दिन तुम्हारे लिए क़यामत सुखरा बन जाएगा। 10 मार्च को आले सुन्नत को सड़कों पे आने की दावत मत दो। उससे पहले तुम्हें आले सुन्नत के माकूल जायज़ मुतालबात को मान लेना चाहिए। अगर न माने गए तो 10 मार्च को 1000 उलमा कराची से पिशावर तक जंग की जमीन पे मुजाहरा करेगा। बेजार जफर की करता है ओदा बंदोबस्त हो जाता है, ठहर जा, कमाल कर दे। क्या ख्याल है आपका? तालबात को तस्लीम कर लो,
تو ہم نے ہماری قوت کا مظاہرہ 7 فروری کو دیکھ لیے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہارا مغالطہ دور ہو جائے اور تم سنیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. ساتھ ہی کہ اگر تم چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہو جنگ میں یا زبانی سے باز آ جاؤ, اپنی بد زبانی سے باز آ جاؤ, اپنی بد کرداری سے باز آ جاؤ, غلیظ لٹریچر کو بند کر دو, ورنہ صرف جنگ نہیں یہ تو ملکی سطح کی تحریک ہے جو آپ کو بہا کے لے جائے گی اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کا فیصلہ عدالت یا اسمبلی سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے ایک مرتبہ ہاتھ کھڑے کر کے پھر تائید کیجئے کہ آپ 10 مارچ کے لیے تیار. نہیں بس میرے محترم سامنے بس بھائی بس.